الغناء ينبت النفاق فی القلب، گانا جو ہے وہ دل میں منافقت کے جذبات ابھارتا ہے، اللہ سے بغاوت کے گناہوں کے راستے ہموار کرتا ہے۔ قصص الحدیث سیریز میں سے 10ویں اسٹوری جو ہے پیش خدمت ہے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ قیامت سے پہلے کچھ لوگ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو حلال قرار دے دیں گے۔ زنا کو وہ حلال قرار دیں گے، شراب کو حلال کر دیں گے، ریشم کو حلال کر دیں گے، اس طرح وہ موسیقی کو بھی حلال قرار دے دیں گے۔ یعنی جن کاموں کو حدیث میں تو صرف 4 کام گنوائے، یعنی جو کام جن سے اللہ نے منع کیا جو حرام ہیں ان کو حلال قرار دے کے کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے وہ منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو اور اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے ہوں۔ فرمایا کچھ لوگ ایک بلند بالا پہاڑ سے نیچے اتر کر ایک وادی میں آئیں گے، دوسری طرف ان کے کچھ لوگ جو ہے جانور چراتے ہوئے لیتے ہوئے آ رہے ہوں گے کہ جو تھن جن کے دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے اور پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کے جانوروں نے بھی کھانا کھایا ہوا ہوگا۔ پھر ان کے پاس کچھ لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں کچھ اللہ کے نام پر دے دو، تو وہ لوگ جن کے جانوروں کے تھن جو ہے دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے وہ کہیں گے کہ تم کل آنا، ابھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر جو لوگ یہ کام کر رہے ہوں گے ان کی کیا نشانی ہوگی؟ شراب پیتے ہوں گے، زنا کرتے ہوں گے، ریشم کو جائز قرار دیا ہوگا اور موسیقی بکثرت ہوگی، گانے بانسری وغیرہ ان میں عام ہو جائے گی اس وقت۔ اور 5واں کام جو حدیث میں آیا ہے کہ وہ غریبوں کی مدد نہیں کریں گے۔ پھر حدیث میں ان کے بارے میں 3 باتیں آتی ہیں کہ ان میں سے چند کچھ لوگوں پر ایک پہاڑ گرے گا اور وہ اس میں دب جائیں گے، چٹان گرے گی، اب وہ زلزلہ آئے گا تو دبیں گے، جیسے آج کل جو زلزلے آ رہے ہیں۔ علماء نے حدیث میں لکھا ہے اس کی نشانی بھی یہ ہے کہ بکثرت گناہ ہوتا ہے تو اللہ زمین کے نیچے جو ہے فرشتے کو کہتا ہے کہ زمین کی رگوں کو کھینچو، جب وہ کھینچتا ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ تو پہلا ان کا کیا انجام ہوگا کہ ان پر پہاڑ کے تودے گر جائیں گے، وہ مر جائیں گے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ بچ جائیں گے، پھر وہ لوگ روز قیامت بندر اور خنزیر کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ تو بھائی اس واقعے میں ہم سب کے لیے عبرت ہے، آج زنا، شراب، موسیقی کتنی عام ہو چکی ہے۔ غریب کو حق نہ دینا، ایک غریب آتا ہے قرآن میں نا اما السائل فلا تنہر، کہ سائلوں کو مت جھڑکو، لیکن یہاں ایک بات ضرور یاد رکھیں، جو عادی گناہ گار ہیں یعنی عادی سائل ہیں کہ رات کے 12 بجے بھی جو ہے مانگ رہے ہیں، غبارے بیچ رہے ہیں اس کے بہانے، ایسے لوگوں کو دینا بھی گناہ ہے۔ حقدار جو شخص ہوگا نا وہ یوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھی 1000 بار سوچے گا۔ اسی طرح مسجدوں میں بھی لوگ اعلان کر رہے ہوتے ہیں، مسجد میں بھی کسی کی معاونت کرنا، اعلان کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور ایسا جو بندہ جو کبیرہ گناہ کر رہا ہو، مسجد جہاں اللہ سے مانگا جاتا ہے، مخلوق سے مانگ رہا ہے اور باہر آ کے نمازی جو ہے اس کو دے رہے ہیں، یہ کرنا گناہ ہے۔ کیونکہ اگر اس کی اجازت دے دی گئی تو مسجد میں ہر بندہ جو ہے آ کے خالق کی جگہ مخلوق سے مانگنا شروع کر دے گا۔ تو ایک تو بھائی غریبوں کی مدد کریں، اور موسیقی گانے بجانے کی حدیث میں کتنی وعید ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو اللہ نے گانے بجانے کے آلات، زمانہ جاہلیت کی رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے 2 آوازیں جو ہیں سب سے بری اللہ کو لگتی ہیں، ایک تو خوشی کے موقع پر گانے اور باجے کی آواز، اور دوسری غم کے موقع پر رونے کی آواز۔ اور جو ہم انسان گانا سنتا ہے وہ گانا سننا، حدیث میں آتا ہے الغناء ينبت النفاق فی القلب، گانا جو ہے وہ دل میں منافقت کے جذبات ابھارتا ہے، اللہ سے بغاوت کے گناہوں کے راستے ہموار کرتا ہے۔ آدمی کے دل پہ گناہوں کی تہ جمتی چلی جاتی ہے، پھر اس کو کوئی مولوی کچھ بولے گا بھی نہ، وہ ایک کان سے سنے گا دوسرے کان سے نکالے گا۔ اس کا کیا مطلب؟ گانا انسان کو منافق بنا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص دنیا میں گانا سنتا ہوگا، قیامت کے والے دن یعنی جہنم میں اس کے کانوں میں سیسا
ایک دھات ہوتی ہے، سمجھ لے لوہے کو پگھلا کے اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا، پھر اس کو نکالا جائے گا، پھر دوبارہ گرم گرم لوہا ڈالا جائے گا۔ کوشش کریں کہ ہم گانا بجانے کے آلات سے بچیں۔ حدیث میں کتنی سخت وعید ہے، بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جس گھر میں کتا ہو اور باجے کے آلات ہوں، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ آج بندہ آیت الکرسی پڑھ کے اگر دم کر کے سو رہا ہے، لیکن اگر تصاویر ہوں، گانے بجانے کے آلات ہوں اور کتا ہو، کتا باہر اجازت ہے، وہ بھی رکھوالی کے لیے، گھر کے اندر اجازت نہیں ہے، اور آج یہ فیشن بن چکا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس گھر میں گانے بجانے کے آلات ہوں گے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے مع کل جرس شیطان، کہ ہر گھنٹی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، یعنی جو گھنٹی یا پازیب وہ بھی گھنٹی کے مثل ہے، تو جو گھنٹی ہے حدیث میں آتا ہے ہر گھنٹی کے ساتھ، یعنی اس لیے پازیب پہننا بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح گانے کی بانسری، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بانسری کی آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کانوں میں انگلی ڈال لی اور آگے چلتے چلے گئے، پھر مجھ سے پوچھتے رہے آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے؟ پھر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول اب بانسری کی آواز نہیں آ رہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت عمل ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں سے انگلیاں نکالی۔ تو اندازہ لگائیں یہ گانا جو ہے دل میں کتنی منافقت پیدا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس واقعے سے جو قیامت سے قبل پیش آئے گا، کچھ لوگوں کو جو موسیقی اور زنا کی محفلیں سجائے ہوئے ہوں گے، زلزلہ آئے گا اور جو ہے وہ زلزلہ جو ہے ان کو اپنے اندر دبا دے گا، اور پھر ایسے ہی لوگ قیامت کے دن بندر اور خنزیر کی شکل میں پیش ہو جائیں گے، اور لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ زانی ہے اور یہ جو ہے شرابی ہے اور یہ غلط محفلوں میں اٹھنے بیٹھنے کرنے والا ہے۔ تو کوشش کریں کہ بھائی گانے سے بچیں، زنا سے بچیں، نظر کی خرابی سے بچیں، فحاشی سے بچیں۔ اور اگر اس بات کو سن کے آپ کو فائدہ ہو، تھوڑا سا بھی ایمان میں تازگی آئی ہو، تو اپنے ثواب کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے اس بات کو زیادہ سے زیادہ اس اسٹوری کو پھیلائیں۔ انشاءاللہ مرنے کے بعد یہ میرے بھی کام آئے گی اور آپ کے بھی کام آئے گی۔